سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے آج نواز شریف بھی خواہشوں کی گٹھری تلے دبتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب حقیقتاً ہماری تاریخ کے طلسماتی کردار ہیں۔ آپ ان کی سیاسی گروتھ دیکھیں، یہ 1981 تک محض لاہور کے ایک صنعت کار کے صاحبزادے تھے۔ یہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے، 4 سال بعد ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے اور اس کے بعد مزید 5 سال بعد وزیر اعظم تھے۔ ان کو 3 بار اقتدار سے نکالا گیا، یہ 3 بار ہی واپس آئے۔ انہیں نکالنے والے در بدر ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر یہ ہر بار زیادہ قوت کے ساتھ واپس آئے۔ اس شخص نے پرفارم بھی کیا۔ آپ موٹر وے سے سی پیک تک ملک کا کوئی بڑا منصوبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان سب منصوبوں کے پیچھے نواز شریف نظر آئے گا۔ آپ ان کی سفارتکاری دیکھیں۔ 1999 میں اٹل بہاری واجپئی بس پر بیٹھ کر لاہور پہنچ گیا۔ اس نے مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر پاکستان کو تسلیم بھی کیا، آگے بڑھنے کا اعلان بھی کیا۔ وہ نریندر مودی جو عمران خان کی کال سننے کے لیے تیار نہیں، وہ چل کر نواز شریف کے گھر آیا، 70 سال کے مسئلے حل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نواز شریف کی وجہ سے سعودی عرب پاکستان کو مفت پیٹرول دیتا رہا۔ دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود چینی صدر نے پاکستان میں سی پیک بھی شروع کرایا۔ آج بھی اگر کوئی شخص بھارت، امریکہ، چین، روس اور عربوں کو پاکستان کے قریب لا سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ یہ پاک بھارت بارڈر بھی کھلوا سکتے ہیں، یہ امریکی صدر کو پاکستان بھی لے آئیں گے۔ لہٰذا پاکستان کی تاریخ اور موجودہ حالات میں نواز شریف جیسا ایک بھی شخص نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے، میاں نواز شریف 2024 کا الیکشن ہار چکے ہیں۔ عوام نے انہیں عملاً مسترد کر دیا۔ آج اگر لاہور کے این 130 کے فارم 45 کھل جائیں تو میاں صاحب 16,000 ووٹوں سے ہار جائیں گے۔ میاں شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف اور رانا تنویر کی صورتحال بھی مختلف نہیں۔ یہ حلقے بھی جس دن کھل گئے یہ سیٹیں بھی نکل جائیں گی۔ قومی اسمبلی کی 20 سیٹوں پر گڑبڑ ہوئی اور میاں صاحب اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود خواہشات کی گٹھری انہیں پیچھے نہیں ہٹنے دے رہی۔ میں عمران خان کی گورننس اور فیصلوں کا ناقد تھا اور آج بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا اور ان کی 125 سیٹیں بنتی ہیں، لہٰذا اقتدار ان کا حق ہے، اور جو بھی شخص پارٹی یا عہدیدار اس مینڈیٹ کو نہیں مانے گا وہ ملک اور جمہوریت کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ لہٰذا میاں صاحب کو فوری طور پر 2 کام کرنے چاہیے۔ انہیں اپنی شکست مان کر حافظ نعیم الرحمن کی طرح پی ٹی آئی کو ان کی نشستیں لوٹا دینی چاہیے۔ کھلے دل کے ساتھ عمران خان کو حکومت بنانے کی آفر کرنی چاہیے۔ اس سے میاں صاحب اور ان کی پارٹی بچ جائے گی اور یہ ملک بھی چل پڑے گا۔ میاں صاحب اچھی طرح جانتے ہیں یہ ان حالات میں حکومت نہیں چلا سکیں گے۔ سال 6 ماہ بعد ان کی پارٹی اور اقتدار دونوں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لہٰذا یہ خواہشوں کی گٹھری نیچے رکھیں اور صحیح فیصلے کریں۔ دوسرا، یہ ٹھنڈے دل سے اپنی غلطیوں کا تجزیہ کریں۔ میاں نواز شریف اگر آج غیر جانبداری سے سوچیں گے تو یہ مان لیں گے انہوں نے کراؤن پرنس کی لانچنگ کی وجہ سے پارٹی اور مینڈیٹ دونوں ضائع کر دیے۔ یہ پہلے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں مار کھا گئے اور پھر یہ اپنی قیادت حمزہ شہباز اور مریم نواز کو ٹرانسفر کرتے ہوئے اس لیول پر آ گئے جہاں اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپنی سیٹ بھی نہیں نکال پا رہے۔ اس سفر میں یہ جاوید ہاشمی، چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی جیسے مخلص ساتھی بھی کھو بیٹھے ہیں۔ آخر ان لوگوں کا میاں صاحب سے کیا اختلاف تھا؟ یہ ہاتھ باندھ کر بچوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا تسبیح کے یہ دانے نکل گئے، یہ درست ہے۔ زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوا، لیکن ان کے بعد تسبیح بھی تو تسبیح نہیں رہی۔ میاں صاحب بھی تو اکیلے رہ گئے، لہٰذا آج میاں صاحب کے پاس کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو انہیں یہ بتا سکے۔ آپ ہر میٹنگ میں اپنے دائیں بائیں میاں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار اور حمزہ شہباز کو بٹھا لیتے ہیں۔ اس سے عوام کو یہ تاثر ملتا ہے آپ کی پارٹی نہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اور اس بورڈ میں صرف فیملی کے لوگ رہ سکتے ہیں۔ میاں صاحب کے بارے میں یہ تاثر بن چکا ہے، ان کی قربت کے لیے فیملی ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان کے کلاس فیلوز کی باری آتی ہے جن میں خواجہ آصف جیسے متکبر لوگ شامل ہیں، اور ان کے بعد آپ کا کشمیری ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر گورے چٹے یا آپ بٹ، خواجہ اور لون ہیں تو پارٹی کے دروازے آپ پر کھلے ہیں، اور اس کے بعد واہ جی گروپ کی باری آ جاتی ہے۔ آپ واہ واہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور یہ احسار اتنا مضبوط اور بلند ہو چکا ہے کہ میاں صاحب ان سے بیر دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ انہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ سوشل میڈیا اور عمران خان نے لوگوں کی سوچ بھی بدل دی اور زبان بھی۔
آج کمشنر راولپنڈی بھی یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیتا ہے میں سوشل میڈیا کے زیر اثر تھا۔ سوال یہ ہے پارٹی نے ان حالات کے مقابلے کے لیے آج تک کیا کیا؟ کیا پارٹی نے نئے ٹیلنٹ کے لیے دروازے کھولے؟ کیا پارٹی میں عام طبقے یا لوئر مڈل کلاس کے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے آج تک لوئر مڈل کلاس کے کتنے لوگوں کو ٹکٹ اور عہدے دیے؟ کیا آپ نے نئے ٹیلنٹ کے لیے سوشل میڈیا اور پولیٹیکل کالج بنایا؟ جبکہ آپ کے مخالف کی اصل طاقت ہی عام لوگ اور سوشل میڈیا ہے۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جس کے گرد فیملی کے بجائے عام اور نئے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی عمران خان نے 79% ٹکٹ عام اور نئے لوگوں کو دیے، لہٰذا لوگوں کو پی ٹی آئی میں اپنا فیوچر دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا، خان نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی بجائے سوشل میڈیا پر سرمایہ کاری کی۔ یہ آج عام لوگوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی فیملیز تک میں گھس چکا ہے، جبکہ آپ کی سوشل میڈیا پر انویسٹمنٹ زیرو ہے۔ اگر ہے بھی تو پارٹی صرف ٹویٹر پر ہے، اس کی رسائی صرف 3% ہے۔ پارٹی ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک پر کہاں ہے؟ اور اگر ہے بھی تو یہ بیانیہ نہیں بنا رہی، یہ صرف بیانیے کا جواب دے رہی ہے۔ ادھر پارٹی کے ٹکٹ بھی پکے ہیں، خواجہ آصف حلقے میں جائیں یا نہ جائیں، یہ لوگوں سے ملیں یا نہ ملیں، یہ ڈیولپمنٹ کرائیں نہ کرائیں، انہیں پارٹی کا ٹکٹ بھی مل جائے گا، اسٹیبلشمنٹ انہیں جتوا بھی دے گی، انہیں وزارت بھی مل جائے گی۔ رانا تنویر، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، عابد شیر علی اور جوید لطیف سمیت 35 شیروں کی ٹکٹیں اور وزارتیں بھی پکی ہیں، لہٰذا پھر یہ لوگ عوام سے رابطہ کیوں کریں گے؟ یہ ان کے گندے ہاتھ اور پسینے میں بھیگے جسم کیوں برداشت کریں گے؟ دوسرا، جب سب کو معلوم ہے کہ ہم خواہ 10 مرتبہ شہید ہو جائیں لیکن ہم پارٹی کے سربراہ بن سکتے ہیں اور نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، تو پھر لوگ دل سے آپ کا ساتھ کیوں دیں گے؟ یہ عوام کی خدمت بھی کیوں کریں گے؟ جب مریم اورنگزیب کو یہ معلوم ہوگا مجھے صرف میاں صاحبان، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ساتھ نظر آنا چاہیے، تو پھر یہ ٹیلی ویژن شوز میں کیوں جائیں گی؟ یہ میڈیا کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر بنائیں گی؟ لہٰذا یہ پارٹی کی پہلی سیکرٹری اطلاعات ہے جو 8 برسوں سے ٹیلی ویژن شو میں نہیں گئی، کیونکہ یہ جانتی ہیں مجھے کسی حلقے کی ضرورت ہے اور نہ ہی صحافتی گڈ ول کی۔ میرے لیے صرف شریف فیملی کافی ہے، میں MNA بھی بن جاؤں گی اور وزیر بھی۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان کے پاس صرف وہ ٹکٹ ہے جو اس کا بیانیہ کیری کرے۔ جس دن شبلی فراز ٹی وی سے غائب ہوتا ہے وہ اس دن گھر چلا جاتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے آج نواز شریف بھی خواہشوں کی گٹھری تلے دبتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب حقیقتاً ہماری تاریخ کے طلسماتی کردار ہیں۔ آپ ان کی سیاسی گروتھ دیکھیں، یہ 1981 تک محض لاہور کے ایک صنعت کار کے صاحبزادے تھے، یہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے 4 سال